باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج بتاریخ 23 جمادی الاخری سن 1443 ہجری مطابق 27 جنوری سن 2022 بروز جمعرات قبل نماز عصر جامعہ حسینیہ علی پور ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کے مقدس موقع پر ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد اجود حقانی صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے اس مبارک اور مقدس اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور اس سعادت میں شریک کیا. وقت چونکہ مختصر ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ حضرات نماز عصر وقت غیر مکروہ میں پڑھیں، وقت مکروہ میں نہیں. اور میں نماز عصر پڑھ چکا ہوں، لیکن مجھے آپ کی نماز کا احساس ہے، اس لیے میں تیزی کے ساتھ 15 سے 20 منٹ میں چند باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجلس، یہ اجتماع کوئی عام اجتماع نہیں ہے. یہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے. جس مجلس میں حضور کی احادیث کو پڑھا اور پڑھایا جائے وہ سرکار کی مجلس ہے. اس لیے آپ اس تصور کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. حدیث
کس چیز کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، آپ اکثر حدیث کا لفظ بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، قرآن حدیث، قرآن حدیث، لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں تو آپ کا جواب ہوگا حدیث کہتے ہیں حضور کی بات کو۔ تو یاد رکھیے، یہ تعریف مکمل نہیں ہے، یہ نامکمل ہے۔ حدیث 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، حضور نے زبان نبوت سے جو کچھ فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام نے جو کیا، جو عمل کیا، مثلا صحابی نقل کرے حضور نے نماز ایسے پڑھی، روزہ ایسے رکھا، آپ نے حج ایسے کیا، کھانا ایسے کھایا، جس میں یہ صحابی بیان کرے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے فعل اور عمل کو۔ نمبر 3، حدیث کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی تقریر کو۔ تقریر کا معنی ہماری زبان میں اور ہے اور حدیث کی تعریف کی اصطلاح میں اور ہے۔ ہمارے ہاں تو تقریر کہتے ہیں بولنے کو، بیان کرنے کو، مگر حدیث کی تعریف میں جو لفظ تقریر آتا ہے اس کا معنی چپ رہنا ہے، اس کا معنی خود خاموش رہنا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی مسلمان نے، کسی شخص نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی اور حضور چپ رہے، حضور نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، یہ نہیں فرمایا یہ غلط بات ہے، یہ غلط کام ہے، بلکہ آپ نے خاموشی اختیار کی، تو حضور کی خاموشی بھی اللہ کا دین بن جاتا ہے، شریعت بن جاتی ہے، حدیث بن جاتی ہے۔ ہمارے میں سے کسی کا چپ رہنا یہ دین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی عالم ڈر کی وجہ سے چپ رہ جائے خلاف دین بات دیکھ کر، ہو سکتا ہے کسی لالچ کی وجہ سے وہ شریعت کے خلاف بات دیکھ کر چپ رہ جائے، مگر اللہ کا نبی اور پیغمبر شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھے یا سنے وہ چپ رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی خاموشی نے بھی اللہ کا دین بن جانا ہے، اس کی خاموشی نے حدیث بن جانا ہے، اس کی خاموشی نے شریعت بن جانا ہے۔ اس لیے جو چیز جائز ہوگی وہ اس پر چپ رہے گا، جو ناجائز ہوگی وہ اس پر خاموش نہیں رہے گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، قرآن میں سورہ کہف میں گئے، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے، وہ علم حاصل کرنے جو اللہ نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا، تو خضر علیہ السلام نے شرط لگائی، آپ نے چپ رہنا ہے، میرے کسی کام پر بولنا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، شرط قبول ہے، چپ رہوں گا۔ لیکن جب خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی، موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہے، بول پڑے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی کا نقصان کرنا جائز نہیں تھا۔ اگر وہ چپ رہتے تو لوگوں کے لیے راستہ کھل جاتا کہ پیغمبر نے چپ رہ کر گویا مہر لگا دی ہے کہ لوگوں کا مالی نقصان کر دو، کشتیاں توڑ دو، مکان توڑ دو، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام باوجود وعدے کے وہ چپ نہیں رہے، بول پڑے، کیونکہ ان کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھا۔ حضرت خضر نے آگے جا کر ایک بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ وعدہ کیا تھا میں چپ رہوں گا، مگر چپ نہیں رہے، بول پڑے، یہ بے گناہ بچہ تھا، بے قصور بچہ تھا، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، آپ نے کیوں اس کو قتل کر دیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ نے چپ رہنا ہے، آپ پھر بول پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں آئندہ چپ رہوں گا۔ اب کیوں چپ نہیں رہ گئے تھے؟ کیونکہ اگر وہ خاموش رہتے کسی بچے کی زندگی محفوظ نہ رہتی، لوگ سمجھتے یہ قتل کرنا جائز ہے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام بولے، کیونکہ ان کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھا۔ آگے انہوں نے روٹی مانگی بستی والوں سے، کھانا نہیں دیا، حضرت خضر نے گرتی دیوار کو ہاتھ لگا کر ٹھیک کر دیا، سیدھا کھڑا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے انہوں نے روٹی نہیں دی، آپ نے مفت کے اندر ان کی دیوار کھڑی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ وعدہ کرتے ہیں نہیں بولوں گا، چپ رہوں گا، پھر بھی بولتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام یا تو بداہت کے خلاف تھے یا وہ شریعت کے خلاف تھے، اور پیغمبر اللہ کا شریعت کے خلاف دیکھ کر بات کو چپ نہیں رہ سکتا۔ حضرت خضر نے اللہ کی اجازت سے کیا تھا، وما فعلته عن امری، خود فرمایا یہ میں نے اپنی طرف سے بچے کو نہیں مارا، اللہ کے کہنے پر مارا، یہ میں نے اپنے کہنے پر نہیں توڑی، اللہ نے اجازت دی تھی تاکہ ان کی کشتی محفوظ رہے۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا،
تو حکمتیں بیان کی، مگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو شریعت کا علم تھا اس کی روح سے یہ محل اعتراض باتیں تھیں، اس لیے وہ بول پڑے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پیغمبر جو بات شریعت کے خلاف دیکھے اس پر چپ نہیں رہا کرتا، کیونکہ اس کی خاموشی نے حدیث بننا ہے، اس کی خاموشی نے شریعت بن جانا ہے، اس کی خاموشی نے دین بن جانا ہے، اس لیے وہ چپ نہیں رہتا۔ تو یاد رکھیے، حدیث نمبر 1 حضور کی بات کو کہتے ہیں، نمبر 2 حضور کے کام کو کہتے ہیں، نمبر 3 حضور کے چپ رہنے کو کہتے ہیں کہ اگر آپ خاموش رہے تو معلوم ہوا یہ کام جائز ہے، یہ بات جائز ہے، گویا آپ نے اس کو جواز پر قائم اور برقرار رکھا۔ اور نمبر 4 حضور کی صفات کو حدیث کہتے ہیں، جس میں صحابی یہ بیان کرے حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، حضور علیہ السلام کے بال مبارک کیسے تھے، حضور کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، حضور کے دانت مبارک کیسے تھے، جس میں یہ بیان کرے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو آج یاد رکھو، حدیث 1-2 چیزوں کا نام نہیں، 4 چیزوں کا نام ہے۔ حضور کے فرمان کا نام حدیث ہے، حضور کے کام کا نام حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی خاموشی کا نام حدیث ہے، اور حضور علیہ السلام کے اوصاف کا نام حدیث ہے۔ حضور کی ہر حدیث محفوظ ہے، کس طرح محفوظ ہے اور کس طرح صحابہ نے کی۔ یاد رکھو، حضور کے دیوانوں نے، حضور کے صحابہ نے، میں کہا کرتا ہوں صحابہ حضور کے عاشق نہیں تھے بلکہ حضور کے دیوانے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو 3 طریقوں سے محفوظ رکھا۔ نمبر 1 اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کو یاد کیا اور حفظ کے ذریعے حضور کی زندگی کو محفوظ کیا۔ نمبر 2 لکھ کر حضور کی حدیثوں کو محفوظ کیا۔ حدیث 100 سال یا 200 سال کے بعد نہیں، حضور کی زندگی میں لکھی گئی، کئی موقعوں پر حضور کے حکم سے لکھی گئی، حضور کی موجودگی میں لکھی گئی۔ اور نمبر 3 صحابہ نے حضور کی حدیثوں کو، حضور کی سنتوں کو، حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنے عمل کے ذریعے محفوظ کیا، اپنے عمل میں لے کر آئے۔ جب حضور نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا، تو اس طرح حضور کی حدیث کو محفوظ کیا اور یہ ہم تک پہنچی۔ صحابہ نے ان کو سینوں سے لگایا، تابعین نے لگایا، تبع تابعین نے لگایا۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک آدمی ان کی مجلس میں بیٹھا شاگرد تھا، ذرا ایک دن دیر سے آیا۔ بیوی نے پوچھا دیر سے کیوں آئے؟ کہا کہ آج ذرا ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لمبی ہو گئی، وہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے تھے، مجھے وہاں تاخیر ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا غصے میں، نہ تجھے کچھ آتا ہے نہ تیرے استاد کو کچھ آتا ہے، کیوں تو اپنا وقت ضائع کرتا ہے؟ تو اس خامد کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میرے استاد ابو زرع کو حضور علیہ السلام کی 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ یہ بات کہہ دی، غصہ ختم ہوا، پریشان ہوا۔ 1,00,000 حدیثیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آج میں اس مجمع سے پوچھو، کھڑے ہو وہ لوگ جن کو 2 حدیثیں یاد ہوں، 4 یاد ہوں، 5 یاد ہوں، تو معاف کرنا، ناراض نہ ہونا۔ بڑے بڑے علماء کو بھی، طلباء کو، مجھ سمیت کئی ساتھیوں کو حدیثیں یاد نہیں ہوں گی تو 4 5 6 چند مشہور حدیثیں یاد ہوں گی، اور مجمع کو تو بالکل یاد نہیں ہوں گی۔ ان کو حدیثیں تو کیا، ان کو تو قرآن یاد نہیں۔ یہ نماز میں کھڑے ہیں، قرآن نہیں آتا، باپ کے جنازے میں کھڑے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی، ماں کے جنازے میں کھڑے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی، بھائی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ذرا گانے سناؤ تو پتہ نہیں کتنے گانے کتنے لوگوں کو یاد ہوں گے۔ قرآن یاد کرو، حضور کی حدیثیں یاد کرو۔ ابو زرع کے پاس پہنچا یہ شخص، میری بیوی نے کہہ دیا اگر تیرے استاد کو 1,00,000، میں نے کہہ دیا 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ تو اب تو آپ کو تو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں ہوں گی، 100 200 400 500 ہوں گی۔ ابو زرع رضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اور مسکرا کر جواب دیا، اور پریشان نہ ہو، تیری بیوی تیرے پاس رہے گی، تیری بیوی تیرے نکاح میں رہے گی، اس کو کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ الحمدللہ مجھے 1,00,000 نہیں 2,00,000 حدیثیں حضور کی اس طرح یاد ہے جس طرح مجھے قرآن کی سورہ اخلاص یاد ہے۔
فرمایا مجھے جس طرح قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ سورہ اخلاص یاد ہے، اس طرح مجھے اپنے محبوب پیغمبر کی 2,00,000 حدیثیں یاد ہے۔ اور یاد رکھو حدیث صرف حضور کے متن کا الفاظ کا نام نہیں ہے، صرف متن کو نہیں کہتے، محدثین کے نزدیک حدیث سند اور متن دونوں کو کہتے ہیں۔ یعنی ابھی جو آپ نے الفاظ پڑھے کلمتان حبیبتان یہ تو الفاظ ہیں، مگر اس سے پہلے کہ یہ کس صحابی نے یہ حدیث سنی، آگے کس کو سنائی، اس نے کس کو سنائی، اس نے کس کو سنائی، یہ 1400 سال تک کون کون کس کو سناتا رہا، اور یہاں تک شیخ الحدیث نے سنی اور پھر ان طلبہ کو سنی۔ یہ راستے میں درمیان میں جتنے بھی لوگوں کے نام آئے ہیں ان تمام ناموں کو سند کہتے ہیں۔ جو محدثین کو حدیثیں یاد ہوتی تھی وہ صرف متن نہیں سند کے ساتھ یاد ہوتی تھی۔ 2,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد تھی۔ اس طرح انہوں نے حدیثوں سے محبت کی ہے، کیوں نہ محبت ہوتی، حضور سے محبت تھی۔ امام مالک اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ پاک آ گئے، حضور کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر حدیثیں پڑھاتے ہیں۔ تو ایک دن بارش ہوئی، مدینے والوں کی عادت تھی جب بارش ہوتی وہ مدینے کی آبادی سے باہر پہاڑوں میں نکل کر جا کر بارش کے اندر نہایا کرتے تھے۔ امام مالک بھی جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کا گورنر بھی جا رہا ہے۔ نظر پڑی امام مالک پر تو قریب سواری لا کر کہنے لگا امام مالک ذرا مجھے حضور علیہ السلام کی حدیث تو سنا دو۔ فوراً غصے میں آ گئے، شرم نہیں آتی، نہانے جا رہے ہو، راہ چلتے میرے اوپر نظر پڑ گئی، حضور کی حدیث سننا چاہتے ہو؟ اگر تمہارے دل میں حدیث کی محبت ہے تو پھر چل کر مسجد نبوی میں آؤ، میرے سبق میں آؤ، میری کلاس میں آؤ، وہاں میں حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اگر تمہارے دل میں محبت ہے، حضور کی حدیث کی عظمت ہے تو چل کر وہاں آؤ۔ یہ کیا ہوا کہ تمہیں راہ چلتے کہہ دیا؟ تو نے گستاخی کی ہے، تیرے دل میں حدیث کی قدر نہیں ہے۔ جس کی قدر ہوتی ہے اس کے لیے آدمی گھر سے نکل کر جاتا ہے، تیرے دل میں قدر نہیں۔ وہ ڈر گیا کہ حضور کی شان میں بے ادبی ہو گئی، واپس آیا گورنر مدینہ، مدینے کے قاضی کو کہا، مدینے کے جج کو کہا مجھ سے آج یہ غلطی ہو گئی، میرے اس جرم کی جو سزا ہو وہ سزا مجھے دے دو۔ جب مدینے کے جج نے کہا 40 کوڑے تیری کمر پر لگے گئے، اپنی کمر پیش کی، 40 کوڑے لگے، 40 کوڑے کھا کر امام مالک کے پاس آیا مدینے کا گورنر، اور آ کر کہنے لگا اب مجھے حضور کی حدیث سنا دو، کوئی ایک فرمان پیغمبر کا سنا دو۔ امام مالک نے کہا بیٹھو، وہ بیٹھ گیا۔ امام مالک نے 1 2 3 4 5 6 40 حدیثیں اس کو سنائی۔ اس نے کہا امام مالک کل میں نے ایک کا کہا آپ غصے ہو گئے، آج میں نے ایک کا کہا آپ نے 40 سنا دی، کل ایک بھی نہیں سنائی، آج آپ نے 40 سنا دی، ایسا کیوں کیا؟ فرمایا آج تو 40 کوڑے کھا کر آیا ہے، میرے نبی کی حدیث کے لیے میرا دل چاہا ہر ایک کوڑے کے بدلے میں تجھے حضور کا ایک فرمان سنا دوں۔ گورنر مدینہ کہتا ہے کاش میں 40 سے زیادہ کوڑے کھاتا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث سنائیں گے، میں 40 سے زیادہ کوڑے کھا کر آتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی عظمت ہے، کلام کی عظمت ہے۔ یاد رکھو جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں عظمت ہوا کرتی ہے، وہاں پہ ان کی باتوں سے بھی اور ان کی حدیثوں سے بھی پیار ہوا کرتا ہے۔ یہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری میں جو قائم کیا وہ کتاب التوحید قائم کیا ہے، شروع میں کتاب الایمان قائم کیا۔ کتاب کے حوالے سے کہ بڑا عنوان کتاب الایمان، یہاں کتاب التوحید، اول آخر میں مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع بھی ایمان سے کیا اور ختم بھی ایمان پر کیا، کیونکہ توحید یہ ایمان اور عقیدے میں شامل ہے۔ بتا دیا کہ عقیدہ کتنا اہم ہے، شروع میں بھی عقیدہ بیان کیا، آخر میں بھی عقیدہ بیان کیا۔ اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنے عقیدے درست کرو۔ اگر عقیدہ خراب ہے نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں۔ اگر عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور نفع نقصان کا مالک ہے، کوئی بچے دیتا ہے، کوئی بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، کوئی میرا کاروبار چلاتا ہے، اگر غیر اللہ کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، تو تمہارا عقیدہ خراب ہے۔ نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ حج قبول۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ امام بخاری نے سب سے پہلے متوجہ کیا
کیا کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. پھر عقیدے میں نمبر 1 عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے. اور اس بات کی طرف اشارہ کیا, میں نے کتاب شروع بھی ایمان سے کی, ختم بھی ایمان پر کی. سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اللہ نے یہ ایمان کی دولت دی, اس کو سنبھال کر رکھو, اس کی حفاظت کرو اور دعا مانگا کرو کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو مکے کے کافر اور مشرک حاجیوں کو پانی پلاتے, خانہ کعبہ کا طواف کرتے, بیت اللہ کی صفائی کرتے, بعض اپنی داڑھیوں سے بیت اللہ کو صاف کیا کرتے تھے, مگر ایمان نہیں تھا, توحید نہیں تھی, عقیدہ نہیں تھا. ان کے یہ نیک کام آخرت میں ان کے کام نہیں آئیں گے. اور ایک فاحشہ بدکارہ عورت تھی پہلی قوموں میں, بخاری میں امام بخاری امام حضور نے بیان کیا ہے. اسی میں وہ حدیث ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا. اللہ نے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس بدکارہ عورت کو جنتی بنا دیا. کیوں؟ اگر ایمان نہ ہو حاجیوں کو پانی پلانا کام نہیں آتا, ایمان ہو تو پھر پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی کام آ جاتا. وہ کافر حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, مشرک حاجیوں کو پلاتے تھے, ایمان نہیں تھا, کام نہیں آئے گا. اور یہ بیچاری تھی تو بدکارہ, اور لیکن ایمان تھا, مانتی تھی اللہ کو اور نبی کو, اور اگرچہ گناہ گار تھی مگر کتے کو بھی پانی پلایا تو وہ بھی کام آ گیا. تو میرے دوستو ایمان کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کا خیال کرو. امام بخاری نے شروع کتاب الایمان سے کیا, ختم کتاب التوحید پر کیا. یہ کتاب والے عنوان کی مناسبت ہے. پھر امام بخاری پہلا باب لائے, کیف کان بدء الوحی, حضور پر وحی کیسے آتی تھی, آسمان سے قرآن کیسے نازل ہوتا تھا. جو اسلام کی ابتدا وحی سے ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کی نبوت کا دنیا میں آغاز وحی سے ہوا ہے. غار حرا میں سب سے پہلے وحی آئی تو آپ کے نبی ہونے کا اعلان ہوا. جس دن وحی آئی اسلام شروع ہوا, جس دن وحی آئی قرآن شروع ہوا, جس دن وحی آئی شریعت شروع ہوئی, جس دن وحی آئی اسلام شروع ہوا. تو امام بخاری سب سے پہلے باب بول رہا ہے جس سے دین کا آغاز ہوا, اور سب سے آخر میں وزن اعمال ہوگا. اس لیے امام بخاری سب سے آخر میں جو باب لائے وہ اعمال کو تولنے کا باب لے کر آئے, اس کا عنوان لائے. اور پھر احکام کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز نیت ہے. اس سے امام بخاری نے سب سے پہلے نیت کو بیان کیا. نیت کے بغیر اخلاص نہیں تو کوئی چیز قبول نہیں ہوگی, اس کو بیان کیا. پھر جب یہ اخلاص ہو جائے گا تو ہوگا کیا, اس کو سب سے آخر میں بیان کیا کہ جب اخلاص ہوگا تو تمہاری نماز بھاری ہو جائے گی, تمہارا روزہ بھاری ہو جائے گا, تمہاری عبادت وزنی ہو جائے گی, تمہارے گناہ کا پردہ اوپر اٹھ جائے گا, نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا. میرے دوستوں اور بھائیوں, امام بخاری نے آخری باب یہ کہا کیا کہ تولا جائے گا. قیامت کے دن آپ کی میری نماز, ہماری عبادتیں, نیکیاں, گناہ اور بول بھی تولے جائیں گے. وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ وَفِي نُسْخَةٍ وَأَقْوَالَهُمْ کہ قیامت کے دن یہ سب تولے جائیں گے. اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو, اپنے عمل کی بھی حفاظت کرو, اس لیے کہ تم نے اس کا جواب دینا ہے, اس کا حساب کتاب دینا ہے. مشہور سوال ہوتا ہے, ہر سال آپ سنتے اور پڑھتے ہیں. میں آج ذرا اس کا ایک اور اصولی جواب عرض کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہوتا ہے کہ تولا اس کو جاتا ہے جس چیز کا اپنا ٹھوس وجود ہو, جبکہ نماز تو الگ نہیں ہے, قرآن کی تلاوت تو کہیں نظر نہیں آتی. آج تک آپ نے اپنی نماز کو نہیں تولا ہوگا, اس لیے کہ نماز الگ وجود رکھتی نہیں, کیسے تولیں گے. آپ نے اپنا روزہ نہیں تولا, قرآن کے پڑھنے کو نہیں تولا, تسبیح تحلیل کو نہیں تولا, اپنے سچ کو جھوٹ کو آپ تول نہیں سکتے. تولا اس کو جاتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے, جس کا جسم ہوتا ہے, جبکہ یہ تو اعراض ہیں, یہ الگ ہے نہیں. نماز نمازی کے ساتھ ہے, روزہ روزے دار کے ساتھ ہے, قرآن کی تلاوت قرآن پڑھنے والے کے ساتھ ہے. الگ تو تلاوت کہیں نہیں پڑھی پوری میں کہ اس کو آپ تول لیں, یہ کیسے تولا جائے گا. تو آج تو اس کا جواب بڑا آسان ہے, سائنس نے ترقی کی ہے. آج آپ گرمی تولتے ہیں, سردی تولتے ہیں, آج آپ
بجلی کو توڑ رہے ہیں، گیس کو توڑ رہے ہیں، آپ اپنے جسم کی شوگر کو چیک کر رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں مٹھاس کتنی ہے، شوگر کتنی ہے، چکنائی کتنی ہے، کولسٹرول کتنا ہے۔ آج ایسے آلات آ گئے جس سے اعراض کو بھی تولا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے اب یہ بات کوئی انہونی نہیں رہی، یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں رہی۔ ایک زمانہ تھا جب عقل پرست اس کا انکار کیا کرتے تھے اور معتزلہ بھی اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ ہم عقل پرست نہیں، خدا پرست ہیں۔ یاد رکھو، ہمیں عقل پر ایمان لانے کا نہیں کہا گیا، ہمیں وحی پر ایمان لانے کا کہا گیا۔ ہم عقل کے پابند نہیں، ہم شریعت کے پابند۔ ہم عقل کے پیچھے نہیں، قرآن کے پیچھے چلیں گے۔ ہمارا دین عقل کے پیچھے نہیں چلے گا، عقل دین کے پیچھے چلے گی۔ دین عقل کا پابند نہیں ہے، عقل دین کے پابند ہے۔ عقل نیچے کی چیز ہے، دین وہی والی اوپر کی چیز ہے۔ اس لیے اصولی بات تو یہ ہے کہ ہماری عقل میں آئے نہ آئے، جب ہمارے نبی نے کہہ دیا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ اعمال کو تولا جائے گا، جب انہوں نے کہہ دیا تو ہم مانیں گے۔ لیکن اگر ہم غور کریں اور آج کی دنیا میں سوچیں تو ہماری عقل بھی مانتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لوگوں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اللہ دنیا ختم نہیں کرے گا جب تک کہ شریعت کی، اسلام کی ساری باتیں عقل کی بنیاد پر نہیں منوا لے گا۔ ساری دنیا، عقل پرست دنیا بھی مانے گی اسلام سچا، قرآن سچا، دین سچا، اللہ کا ہر فرمان سچا، پیغمبر کی ہر بات سچی۔ جب تک یہ نہیں مان لیں گے اللہ دنیا ختم نہیں کرے گا۔ چنانچہ آج آپ غور کریں کہ عقل پرستوں کو بھی ماننا پڑا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ آج اگر ریڈیو کے ذریعے آواز دنیا کے کونے کونے میں تمہاری جاتی ہے تو اللہ بغیر ریڈیو کے ابراہیم علیہ السلام کی آواز دنیا میں پہنچا دیتا ہے آؤ حج کرنے کے لیے۔ اگر تم ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا کے مختلف پروگرام گھر بیٹھ کر دیکھتے ہو تو اللہ حضرت عمر کو جنگ کا میدان دکھا دیتا ہے اور عمر کہتے ہیں یا ساریہ جبل جبل۔ تو آج تو یہ کوئی مشکل بات نہیں رہی۔ آج اگر آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، آپ کی عقل کہے گی یہ بات درست ہے۔ اور دوسری بات جو میں اصولی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل علم کا مجمع ہے، اس کے جوابوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے جو باتیں فرمائی وہ عالم غیب کی باتیں ہیں، وہ اوپر کے جہان کی ہیں، وہ اگلے جہان کی ہیں۔ یہ جہان اور ہے، وہ جہان اور ہے۔ اس جہان کی باتوں کو اس جہان کی باتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں اگر کوئی چیز نہیں تولی جا رہی تو آپ نہ توڑ سکیں، مگر آخرت میں تو اللہ تولے گا۔ وہ عالم غیب ہے، وہ عالم آخرت ہے۔ کتنی باتوں پر آپ کا میرا ایمان یقین ہے، اگر دنیا میں سوچیں وہ کیسے ہم سمجھ میں آئیں گی۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں اللہ نے کہا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اب آپ اگر اس دنیا کے دن اور رات کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیں کیسے سمجھیں گے؟ یہاں تو دن 24 گھنٹے کا ہے، سورج اور چاند کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ یوم دن اور رات کو دونوں پر بولا جاتا ہے، 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ قرآن نے کہا آخرت میں قیامت میں ایک دن 1000 سال کا ہوگا، 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 24 سال کا بھی نہیں ہوگا، بلکہ 1000 سال کا ہوگا، یہ مجھے سمجھاؤ یہ کیسے ہوگا؟ ہم جواب میں کہیں گے جب تو آخرت میں جائے گا سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بات یہاں کی ہے نہیں، یہ بات وہاں کی ہے۔ یہ عالم مشاہدہ کی نہیں ہے، یہ عالم غیب کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیے وہ حدیث میں آتا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اب کوئی کہے میں پوری دنیا گھوما، امریکہ برطانیہ امیر ملکوں میں بھی گیا، ساری نہروں میں پانی تو ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کے تو نہریں کیا دریا بھی خشک ہو گئے ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں کیسے ہوں گی؟ اتنا دودھ کہاں سے آئے گا؟ وہ دودھ کس سے پیدا ہوگا؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ تو ہم جواب میں کہیں گے یہ بات یہاں سمجھ نہیں آئے گی، جنت میں جا کر سمجھ میں آئے گی۔ یہ بات اس دنیا کی نہیں ہے، یہ عالم آخرت کی بات ہے، یہ عالم جنت کی بات ہے۔ اسی بخاری میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر فرمایا لقد عرضت علی الجنت والنار، آج نماز جب میں تمہیں پڑھا رہا تھا تو یہ سامنے جو قبلے والی دیوار ہے، اس قبلے والی دیوار کے ایک کونے میں، پوری دیوار میں بھی نہیں، صرف ایک کونے اور کنارے میں اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی ہے، مجھے
دوزخ بھی دکھائی ہے، اور آج اتنی اچھی چیز جنت خیر ہی خیر ہے آج تک میں نے نہیں دیکھی، اور جہنم بری بری ہے، ایسی بری چیز بھی میں نے نہیں دیکھی، اور اللہ نے مجھے دیوار کے ایک کونے اور کنارے میں جنت بھی دکھا دی، مجھے دوزخ بھی دکھا دی۔ اب عقل سوال کرے گی، اس دنیا کا آدمی پوچھے گا کہ جنت تو بہت بڑی ہے، ہم نے پڑھا ہے عام جنتی کو اللہ جو جنت میں جگہ الاٹ کرے گا وہ دنیا کے پوری زمین جتنی ہے اس کا 70 گنا زیادہ اللہ عام جنتی کو جگہ دے گا۔ جب اتنی لمبی چوڑی بڑی جنت ہے، وہ جنت کیسے ایک دیوار کے کنارے میں آ گئی، ایک دیوار کے کونے میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں یہ عالم او بالا کی بات ہے، یہ عالم غیب کی بات ہے، یہ اس دنیا کی بات نہیں ہے، یہ وہاں کی بات ہے، یہاں کی بات ہی نہیں ہے۔ وہاں کی بات وہاں سمجھ آئے گی، وہاں پتہ چلے گا کیسے ہے۔ اور آج دنیا میں مثالیں آ گئی، میں نے کل بھی کہا آج بھی کہا، میں نے کہا لوگ مثال ثواب کا انکار کرتے ہیں، مرنے والا مر گیا کیسے اس کو ثواب پہنچے گا، قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ کیونکہ جب آدمی مرتا ہے اس کی روح اوپر چلی جاتی ہے، نیک آدمی ہے تو اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی گناہ گار کافر مشرک منافق ہے سجین میں چلی جاتی ہے، اس کا جسم سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ جسم کو تکلیف یا جسم کو خوشی اور راحت تب ہوگی جب اس میں روح ہو۔ جو مر جائے آپ اس کو چاقو بھی چبھائیں وہ ہلے گا نہیں، کیونکہ اس میں روح نہیں ہے۔ تو کیسے قبر میں عذاب ہوگا، ثواب کیسے ہوگا؟ جبکہ قبر میں تو اس کے اندر روح نہیں ہے، روح کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اور گرمی یہ جو خوشی غمی ہے اور تکلیف اور راحت ہے اس کا تعلق تو روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ نے مٹی میں جسم رکھا ہے، روح اوپر چلی گئی ہے، تو کیسے اس کو عذاب ہوگا؟ حدیثوں میں عذاب کا ذکر ہے، یہ کیسے قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ ہم نہیں اس کو مانتے۔ تو جواب یاد رکھیے، آج ایک تو عالم غیب کی بات ہے، اس دنیا کی بات نہیں ہے۔ جب قبر میں جاؤ گے خود پتہ چل جائے گا، یہ وہاں کا جہان ہی الگ جہان ہے، یہاں کا جہان الگ جہان ہے۔ لیکن میں عقل سے بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، میرے ہاتھوں میں موبائل ہے، میں اس موبائل پر یہاں بیٹھ کر امریکہ بات کرتا ہوں، برطانیہ کرتا ہوں، اور میں مکے میں کرتا ہوں، مدینے میں کرتا ہوں، دبئی کرتا ہوں، لاہور کراچی بات کرتا ہوں۔ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ میری آواز سن رہا ہے، میں اس کی آواز سن رہا ہوں۔ وہ مجھے کہتا ہے مجھے اللہ نے بیٹا دیا، میں خوش ہوتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرا والد فوت ہو گیا، مجھے غم ہو جاتا ہے، مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے، غمی بھی ہو رہی ہے۔ حالانکہ آپ کے اور میرے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، ایک دوسرے کی بات بھی ہم سن رہے ہیں، کوئی تار نہیں لگی ہوئی، کوئی اس پہ کیبل نہیں ہے جو میرے موبائل سے لگ کر آپ کے موبائل تک گئی ہو۔ اکیلا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ امریکہ میں میرا دوست بیٹھا ہے، میں ابھی اس سے بات کر رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، درمیان میں کوئی لائن کوئی تار نہیں ہے، کوئی کیبل نہیں ہے، ایک چھوٹی سی سم ہے جو اس موبائل میں ڈالی، میرے موبائل میں ڈالی، اس نے اس کی بات کو میرے موبائل سے جوڑا، میری بات کو اس کے موبائل سے جوڑا۔ اگر آج کا انسان اور سائنسدان اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور عقل کو استعمال میں لا کر ایک سم کا چھوٹی سی کا دوسری سم کے ساتھ کنیکشن جوڑ کر پوری دنیا میں باتیں کرتا ہے، ہزاروں میل کا درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، جب وہ یہ باتیں کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس روح کا اس قبر میں جسم کے ساتھ رشتہ کنیکشن نہیں جوڑ سکتا؟ جس اللہ نے انسان کو یہ دماغ دیا، جس نے اس کو عقل دی، آج کہتے ہیں میرے موبائل میں پیسے ختم ہو گئے، ایزی لوڈ کرا دے، کتنا آپ 500 بھیج دے، 1000 روپے بھیج دے، تمہارے موبائل میں ایزی لوڈ 1000 آ جاتا ہے، 500 آ جاتا ہے۔ پیسہ بھیجنے والا ملتان بیٹھا ہے، لاہور بیٹھا ہے، کراچی بیٹھا ہے، کہیں سے اس نے پیسے بھیجے آپ کے موبائل میں آ گئے، حالانکہ کوئی کنیکشن نہیں، کوئی درمیان میں تار نہیں، وہ پیسے لے کر نہیں آیا، آپ نے اس میں ڈالے نہیں، وہاں سے بھیجے آپ میں پہنچ گئے۔ تو اگر آج آپ کا ایزی لوڈ پہنچ جاتا ہے تو جس اللہ نے سائنسدان کو یہ عقل دی ہے، یہ دماغ دیا ہے، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے تم یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھو، اللہ تمہارے والد کو قبر میں پہنچا دے؟ حدیث پڑھو، وقت تھوڑا ہے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور کے طالب علم بن جاؤ، سارے باادب ہو کر بیٹھو۔
کہ حضور علیہ السلام کی مجلس سے خوش نصیب ہو، مدرسے کی برکت سے حدیث پڑھنے کو مل رہی ہے، 1400 سال میں خوش نصیبوں والی لسٹ میں تمہارا نام بھی آ رہا ہے۔ بیٹھ جاؤ سارے ادب کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مبارک ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے مراد کلام ہے، یہ رحمان کو محبوب پسندیدہ ہے، یہ کلمے بھی محبوب، ان کا پڑھنے والا بھی اللہ کو محبوب۔ اور یہ نہیں فرمایا اللہ کو کہا رحمان کو، حالانکہ اللہ علم ذاتی ہے اور اللہ کے اسماء الحسنی میں نمبر 1 پر تو اللہ ہے، نمبر 2 پہ الرحمان ہے، بسم اللہ میں بھی پہلے اللہ پھر الرحمان، مگر یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا حبیبتانی الی اللہ، فرمایا حبیبتانی الی الرحمان، چونکہ جو مطلب اور معنی اس سے پیدا ہوتا تھا وہ الی اللہ سے نہیں ہوتا تھا، اور وہ یہ تھا حضور فرمانا چاہ رہے ہیں جو یہ 2 کلمے پڑھے گا اس پر رحمان کی رحمت نازل ہوگی، اور یہ رحمان کی شان ہے کہ چھوٹی نیکی پر ثواب زیادہ عطا کر دے۔ فرمایا 2 کلمے رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہوں گے، اب بھاری کیوں گے تولا جائے گا، تو ثابت ہو گیا کہ اعمال کو تولا جائے گا، اور یہ انسان زبان سے کہتا ہے تو یہ قول بھی ہو گیا۔ امام بخاری کو حدیث لائے جو قول بات کے تولنے کی بھی دلیل ہے، عمل کی بھی دلیل ہے، جو کہ جب آپ نے زبان سے پڑھا یہ عمل بن گیا، اور زبان سے ہے اس لیے قول بھی ہو گیا، یہ قول بھی ہے یہ عمل بھی ہے۔ فرمایا ان کو تولا جائے گا اور ان کا وزن زیادہ ہوگا، اور نیکیوں کا پردہ ان کی وجہ جھک جائے گا، گناہ کا پردہ اوپر ہو جائے گا۔ اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں، اور وہ اتنے ہیں مبارک کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ ان کو پڑھ لے، 1 تسبیح کر لے، اگر سمندر کے پانی کے برابر اور پہاڑ کے ذروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ وہ کلمے یہ ہیں، دوبارہ پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد کر لو، روزانہ ایک تسبیح کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور جس وقت میں یہ کہتا ہوں تو ہر عیب سے پاک ہے، اسی سانس میں یہ کہتا ہوں کہ تیرے اندر خوبیاں ساری ہیں، کمالات بھی تیرے اندر سارے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو نے میرے بارے میں اعلان کیا کہ اللہ تو عیب سے پاک، کمزوری سے پاک، بیماری سے پاک، اولاد سے پاک، میں ان چیزوں سے پاک ہوں، میں تمہیں بدلہ یہ دوں گا کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ جزاء العمل من جنسہ، اس لیے تم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ اس کی یہ توحید کا کلمہ ہے، اس لیے کہ ایسی ذات ایک ہی ہوگی جس میں سارے کمالات بھی ہوں اور عیب اس میں کوئی نہ ہو۔ امام بخاری نے اس پر اپنی کتاب کو ختم کیا تاکہ میری زندگی بھی توحید پر ختم ہو، ایمان پر ختم ہو، اللہ کے ذکر پر ختم ہو۔ اللہ کرے جب ہم دنیا سے جائیں ہماری زبان پر بھی اللہ کا نام ہو، حضور کا نام ہو، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم جائیں۔ اور امام بخاری نے اس طرح بھی متوجہ کیا، اے علماء تم صاحب علم بھی بنو، صاحب ذکر بھی بنو، ذکر والے بھی بنو۔ میں ان طلباء کو مبارک دیتا ہوں جو عالم بنے، یہ اپنے خاندان کے لیے، والدین کے لیے، علاقے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ مدرسے کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ان کے تمام جتنے معاون اس مدرسے کے ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے اور اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔